ماشاءاللہ جی۔ آج جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعت ہیں، توفیق الہی شامل حال ہے، اور یہ مبارک گھڑیاں پھر ہمیں اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت مل رہی ہے۔ دعا گوں کہ اے رب کریم اپنے فضل سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اپنے فضل ہی سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے تو اور تیرا محبوب پاک علیہ صلاۃ والسلام راضی ہو۔ آپ سب احباب کو ماشاءاللہ کیونکہ عید کے ایام میں عید بھی مبارک ہو۔ جس نے قربانی کی یا کل کرے، اللہ سب کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو احباب نہیں کر سکے اللہ سب کو مال میں برکت بھی دے، اور اگلے سال قربانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ حضرت جی ہاں رمضان، ہاں نماز، ہاں روزہ، ہاں زکوٰۃ، ہاں قربانی، مقصد سب کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ جیسے رمضان آیا نہ گزر گیا، تو رمضان کے لیے کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ ٹھیک ہے، حج آیا، اس کا مقصد بھی تقویٰ۔ اگر قربانی تو پھر کہا کہ ہم نے تو دیکھنے تمہارا تقویٰ ہے، ہم تو تمہارا تقویٰ دیکھیں گے، تقویٰ کتنا ہے۔ اور کیونکہ اگر حضرت جی اس ذات نے تو دیکھنے تو اگر ہم بھی ڈنڈی نہ ماریں، اور وہ تھرمامیٹر جو ہم لوگوں کو لگاتے ہیں، تو کبھی ہم خود کو لگا کے چیک کریں تو تقوی کے لحاظ سے ہماری حالت بہت بری ہے۔ اللہ معاف کرے، کل بھی عرض کی، آج پھر عرض کروں گا کہ پاکستان بنے تقریباً 75 سال اوپر تھوڑا وقت ہو گیا، لیکن حضرت جی اتنے سال پاکستان میں گزارنے کے باوجود قربانی بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہم کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، سحریاں بھی ہیں، افطاریاں بھی ہیں، کل بھی ہیں، 10ویں بھی ہیں، 40ویں بھی ہیں، محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے، سیرت النبی کانفرنس بھی ہے، یوم صدیق اکبر بھی ہے، یوم شیر خدا بھی، سب کچھ۔ لیکن حضرت جی رزلٹ یہ ہے کہ آج تک حضرت وہ حمام جس کا مقصد یہ ہے کہ راہگیر یا لوگ اس میں سے پانی پی لیں، ہم آج تک حضرت اس کے ساتھ جو لگا گلاس ہے اس سے سنگلی نہیں توڑوا سکے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے کہ آج تک حضرت ہم اسی لیول پہ کھڑے ہیں کہ وہ گلاس جو کولر یا حمام کے اوپر پڑا ہے کہ بھائی جس کو پیاس لگے وہ اس میں سے پانی پی، ہم آج تک اسے سنگلی نہیں اتروا سکے۔ اگر تقویٰ اس ذات نے تو دیکھنا ہے، اگر میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور خود کو دیکھیں تو آج بھی ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس گلاس کے حوالے سے بھی حضرت ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں، شاید ڈاکٹر سلیمانی چوک کے جیب چھپا لے، پھر ہو کیا رہا ہے؟ وہ تقویٰ کدھر ہے؟ رمضان جس کا تقاضا کر رہے ہیں،
حج جس کا تقاضا کر رہے ہیں. بھائی دیکھنا نماز ہے اس کے لیے بھی تو یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو بھائی یہ بے حیائی ہے نا کہ بندہ گلاس اٹھا کے جیب میں ڈالا، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اب پھر قربانی ہے، تقوی، سب کچھ تقوی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تقوی 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 تقوی، کدھر ہے تقوی؟ بلکہ جی چلو کولر تو ایک ہے نا، اب آپ کو پتہ ہے صاف پانی کے حوالے سے کتنی مشکلات ہیں. اب تقریباً سیالکوٹ ہے، جگہ جگہ یہ فلٹر لگے ہیں صاف پانی، لیکن حضرت کہتا ہوں کتنا گہرا لیول ہے حضرت. پتہ ہے حضرت یہ وہ جگہ ہے جہاں سے صاف پانی ملتا ہے، ایک عام پانی ایک، لیکن حالات کیا ہیں کہ حضرت ادھر بھی جو ٹوٹیاں لگی ہیں ان کے اوپر علیحدہ سے سری لگا کے ان کو ویلڈ کیا گیا، کیونکہ ہم ان ٹوٹیوں کو بھی معاف نہیں کرتے. تقوی کدھر ہے حضرت؟ او بھائی کوئی انڈیا والے تو نہیں اتار کے لے گئے ٹوٹیاں، یا کوئی امریکہ والے آئے تھے اتارنے کے لیے؟ آپ نے اور میں نہیں اتاری ہیں. اس لیے حضرت تقوی. پھر میں یہی کہوں گا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے جو اقبال نے کہا تھا نا، آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقینیں. اس لیے حضرت خود کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی تقوی نہیں. اور اگر تقوی نہیں آ رہا، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تقوی نہیں آ رہا، تو چیک کریں. حافظ آصف صاحب ہیں ان سے پوچھیں، اور جتنے علماء ہیں ان سے چیک کریں. حضرت اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. مجھے کئی سال ہو گئے نماز پڑھنے، میری تو آج تک گالیاں نہیں چھوٹی. جب کبھی مجھے غصہ آتا ہے میرے منہ سے اتنی غلیظ گالیاں نکلتی. حضرت پھر یہ کیا ہے؟ حضرت اتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے، مجھے آج بھی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے. کریں نہ، چیک کریں، دیکھیں کیوں نہیں تقوی آ رہا. میں حضرت ہر سال قربانی کر رہا ہوں، بڑا اچھا جانور کر رہا ہوں، لیکن تقوی نہیں آ رہا. عمرے کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، حضرت تقوی نہیں آ رہا. دیکھیں کدھر، آپ بھی دیکھیں، میں دیکھیں. اب جناب وہ کل بھی عرض کی، عجیب حضرت وہ تماشا لگا کھڑا ہے جی، 1.5 کروڑ کا بیل جس نے بادام کھائے ہیں، اس نے جناب مکھن کھائے. میں کل بھی عید والے دن عرض کر رہا، بھائی کیا عجیب تماشا لگا کھڑا ہے. بھائی کدھر لکھا ہے بکرے کو بادام کھلاؤ؟ لکھا ہے کہیں کہ اس کو مکھن کھلاؤ؟ کسی حدیث میں آیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کرے کسی آیت میں آیا کہ بھئی جو بکرا مکھن یا بادام کھائے گا ہمیں وہ. عجیب باتیں ہیں. ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بھائی تو نے بکرے کو مکھن کھلایا، تو نے بکرے کو بادام کھلائے، تو نے 1.5 کروڑ کا وہ بکرا، تو نے جناب وہ لیلا جس کی قیمت 1 لاکھ بنتی ہے بمشکل، تو نے اس کو 5 لاکھ میں خرید لیا. کیوں جی؟ جس کا یہ نام ہے، مستانہ نام ہے، راجو نام ہے. عجیب، استغفر اللہ، اللہ میں معاف کر دے. جس نے بادام کھائے ہیں، بھائی اچھا مجھے صرف اتنا بتا، کھلانے والے سے بھی میں پوچھ رہا ہوں، جس نے وہ بکرا جس کی قیمت بمشکل 1 لاکھ نہیں بنتی تھی حضرت، ہم نے اس کو 3 لاکھ میں، 4 لاکھ میں، 5 لاکھ میں، 10 لاکھ میں خرید لیا. میں بادام کھلانے والے کو بھی پوچھتا ہوں، اور جس نے وہ بکرا صرف اس لیے خریدا کیونکہ اس کی پبلسٹی ہوئی تھی کہ جس نے بادام کھائے ہیں، اس نے او بھائی 10 کدی اپنی ماں نے بھی بادام کھوائے. ماں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے 10 کدی اپنے پیو نے بھی کول بہ کے مکھن کھوائے جنہیں لے لے کو آندا رہے. عجیب حضرت قربانی کا مذاق بنا رہے ہیں. کدھر لکھا ہے کہ لیلے کو بادام کھلاؤ؟ کدھر لکھا ہے کہ لیلے کو مکھن کھلاؤ؟ کدھر لکھا ہے لیلے کو لسی پلاؤ؟ حضرت اس کی غذا ہی نہیں، اس کی خوراک ہی یہ نہیں. اور جن کے لیے لکھا ہے حضرت ان کو بیچاروں کو کھلا کوئی نہیں. ہم مر گئے حضرت تو ترس دے رہے کہ کبھی میرے ہتھوں میں بادام نصیب ہونا. مر گئے حضرت وہ ترستی رہی کہ کبھی بیٹے کے ہاتھوں سے مجھے بھی کو بادام نصیب ہو جائیں حضرت. لیکن بدبختی ہے، لیلے کو بادام کھلا رہے ہیں. اس کی خوراک ہی نہیں بادام، اس کی خوراک ہی نہیں. اور جی بدلے جی ڈھولو تے بھولو جی جوڑی آ گئی ڈولو بولو کی، جناب اتنے کروڑ لگ گیا اس کا. بھائی قربانی ہے، اس کو قربانی رہنے دو، اس کو مذاق نہ بناؤ یار.
انہوں نے نہیں ڈھولو بولو دیکھنا کوئی بھی، انہوں نے نہیں دیکھنا حضرت اس نے مکھن کھائے تھے، بادام کھائے تھے کہ نہیں کھائے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ہی چیز دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ. ہم تیرا تقویٰ چیک کریں گے، ہم تیرا تقویٰ دیکھیں گے، تقویٰ کتنا تھا. اس لیے حضرت تقویٰ لائیں حضرت. یہ کوئی جن پہ کرم تھا حضرت، وہ کوئی جا رہے تھے راستے میں، وہ غلاظت پڑی تھی حضرت. تو ظاہر ہے حضرت یہ غلاظت چیز اس طرح کی ہے کہ دیکھ کے کراہت آتی ہے حضرت. جب ان کی بھی نظر پڑی تو ان میں بھی وہ ایک کراہت کی کیفیت پیدا ہوئی، انسانی غلاظت پڑی تھی حضرت. تو جب ان کی یہ کیفیت ہوئی نا تو پھر غیب سے آواز آتی، بندے او حضرت انسان، بڑا تیرا دل خراب ہوا دیکھ کے، بڑی تجھے کراہت آئی دیکھ کے. تو دل میں بھری ہوئی چیز ہی کراہت والی ہے. تو پھر آگے سے آواز آتی، بندے یہ بھی تو دیکھ، یہ تیرے پیٹ میں جانے سے پہلے سیب تھا. غلاظت تو تیرے پیٹ میں جا کے بنا ہے، پھر یہ گندا ہوا کہ تو گندا ہوا. گندا تو ہوا نا، جس کے پیٹ میں سیب جائے وہ بھی گندا ہو گیا، جس کے پیٹ میں گوشت جائے وہ بھی گندا ہو گیا، جس کے پیٹ میں اتنی سونی روٹی جائے وہ بھی گندی ہو گئی. پھر گندا تو ہوا. یہ تو گندم تھی، یہ تو چاول تھے، یہ تو سیب تھا، یہ تو کیلا تھا، یہ تو آم تھا. گندا تو نے کر دیا اس کو. یہ تجھے گندا نظر آتا ہے، اپنا گندا نہیں تجھے نظر آتا کوئی بھی. گندا تو میں ہوں. کیسا گندا ہوں کہ میں نے اس کو بھی گندا کر دیا. اور حضرت یہ آواز آتی ہے میرے دوستو، یاد رکھنا، لیکن آتی کب ہے؟ جب بندہ تقوی والا ہو جاتا ہے. اقبال نے بھی یہی کہا. اقبال کہتے ہیں کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا، دوست کی آواز کیا. ہر ایک کو تو یہ آواز نہیں آتی مجھ جیسی حضرت جی، جو دنیا کا حریص ہے حضرت جی، جو دنیا کا بھوکا ہے حضرت، مجھے یہ آواز آئے گی. اقبال کہتے ہیں کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا، دوست کی آواز کیا. پھر اقبال کہتے ہیں خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، تو دنیا کا بھوکا ہے، تجھے دوست کی آواز آئے گی. بعض ہم کہتے ہیں بھائی خاص محفل ہے، سارے نہیں انوائٹ، خاص دوست کچھ خاص ہوتے ہیں میاں. خاصوں سے پھر عام باتیں نہیں کی جاتی، خاصوں سے باتیں بھی پھر خاص ہی کی جاتی ہیں. اور سلیمان تو بھی عاموں سے بھی عام ہے، خاصوں والی بات کی طرح ہے. خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، از کجا می آئے دنیا آواز دوست. کا بڑا دل خراب ہوا دیکھ کے، لیکن کبھی اپنا بھی تو اندر دیکھ، جس نے اس صاف کو گندا کر دیا. جانے سے پہلے سیب تھا، تیرے پیٹ میں گیا دیکھ کیا بن گیا. پہلے اتنی بہترین دیسی گھی ہونا چوپڑی روٹی سی، دیکھ تیرے پیٹ میں گئی تو کیا بن گیا. اتنا بہترین چھوٹے گوشت کا سالن تھا، دیکھ تیرے پیٹ میں گیا تو کیا بنا. اپنی نہیں گندگی نظر آتی. یہ جتنے حضرت جی میں نے ابتدا میں جو کہا، جو بھی ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کا ایک ہی مقصد ہے، پاکیزگی آئے، تقویٰ آئے، تزکیہ ہو، صفائی آئے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حضرت جی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں حضرت جی، موبائل میں کوئی تھوڑی سی خرابی آ جائے نا تو پھر فوراً دکان پہ جاتے ہیں، چیک کر یہ فلاں فنکشن کام نہیں کر رہا. گاڑی میں کوئی خرابی آئے تو فوراً مکینک کے پاس پہنچتی ہے، ذرا دیکھو جی یہ فلاں فنکشن کام نہیں کر رہا، تیل ودا گئی ہے، اے سی کولنگ نہیں کرن دیا. اور بھائی خود کو تو نے کب چیک کرنا ہے، اور خود کو تو نے کب چیک کروانا ہے. خود کو چیک کر بھی لے، کروا بھی لے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تجھے اس ذات نے چیک کرنا ہے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تجھے اس ذات نے. اور یہ قربانی ہے نا، حکیم صاحب کمال بندے سے، مثال کے بادشاہ لوگ تھے. اب فرماتے ہیں حضرت وہ کوئی بندہ تھا تو اس نے گھر میں نا وہ بھیڑ کا بچہ پالا. وہ آہستہ آہستہ وقت بھی گزرتا گیا،
وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، وہ بال بھی کافی بڑھ گئے، تو وہ ارادہ کیا کہ بھائی ذرا اس کے بال نہ اتروائیں تاکہ صحت ذرا اور اچھی ہو، اور تاکہ جو اس کی اون ہے وہ بھی ہمارے کام آئے۔ وہ جناب وہ بال اتروانے کے لیے بندہ بلایا گیا۔ اب حکیم صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اس کے لیے یہ پہلا موقع تھا بال اتروانے کا، اس نے کہا لگتا ہے چھری دا ویلا آ گیا، دو چار بندے بھی کول کھلوتے ہیں، انہوں نے پھڑ کے اس نے بھی بڑا ہی رولا ڈالا، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، اور جناب کئی بار وہ چھڑوا کے بھاگا، جوان بھیڑ تھا، وہ آخر درجی بال اتر ہی گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر بال آ گئے، وہ پھر اتروانے کے لیے بلایا گیا، اس نے پھر بڑا شور ڈالا، لیکن آگے سے کم، کیونکہ اس کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو چکا تھا کہ وال ہی لینے میں، لیکن ڈر بھی تھا کہ کتے چوری نہ کر جائے۔ وہ پھر تیسرا موقع آیا، بولا شولا ہے لیکن آگے سے بھی کم، پھر تو اس کو پتہ تھا وہ وال ہی لینے، اور جب بھی وہ چار بندے اکٹھے ہوتے ہیں وہ خود ہی لیٹ جاتا ہے وال ہی لینے۔ حکیم صاحب فرماندے نے وال لیندے لیندے پھر ایک دن پروگرام بن گیا انہوں لال کرن دا، انہوں نہیں سی پتا کہ جو وال نہیں لینے ہی اج۔ حکیم صاحب فرماندے نے آپ ہی لیٹ گیا ایسے بھلیکھے کہ وال ہی لینے، انہیں رولا بھی کوئی نہیں پایا، انہیں زور شور بھی کوئی نہیں لایا، کسائی اگے ہویا پھڑ کے تو چھری پھیر چڑی۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں بندیا دھیان رکھی کتے تیرے نال بھی انجی نہ ہو جائے، تو سمجھے میں تے پہ ایویں بیمار ہی میں آؤں، تو سمجھے ایویں گیس ہی ہے کہ تیرا ویلا آ گیا، تیرا ٹائم پورا ہو۔ اپنے آپ کو چیک کر لے اور اپنے آپ کو چیک کروا لے ایس تو پہلے کہ وہ چیک کر، جی انہوں نے چیک کیتا تو انہوں نے چیک کرنا بڑا ڈاٹا ہونے ہے، اور اس چیکنگ نو جدو میاں محمد بخش صاحب نے یاد کیتا تو پھر میاں صاحب بھی رو کے کیا کہتے ہیں، عدل کریں تے تھر تھر کمن وہ اچیاں شانہ والے۔ جدو حضرت جی یہ کھلنی ہے نا کتاب پھر تو بڑیاں بڑیاں نیرتاں کمنی ہیں، کیونکہ حضرت جی معصوم عن الخطا تے انبیاء نے نا، وہ تے فرشتے نے، صحابہ اہل بیت اطہار اولیاء وہ تے محفوظ نہیں، تے باقی حضرت جی تانوں ہی اپنا پتہ ہے تے مینوں ہی اپنا پتہ۔ آؤ حضرت قربانی ایہی پیغام ہے، چیک کر، اور اللہ حضرت جی دیکھو ذات میں کتنا پیار ہے ساڑھے نال، صرف سانوں معاف کر لئی کنی بے گناہ مخلوق وڑ دیتی گئی ہے، صرف سانوں کلیئر کرن، صرف سانوں کلیئر کرن کنی بے گناہ مخلوق وڑی گئی ہے۔ بھائی حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ بھائی جتنے اس کے جسم پہ بال ہیں جو قربانی کر رہا اللہ اس نے اس کی خطائیں معاف کر دے گا۔ وہی خطائیں میری ہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ خطائیں بھائی میری ہیں، اس نے کیا کیا کہ چھری اس کے گلے پہ پھرے، کھال بھی میں ہی رکھاں، گوشت بھی میں ہی کھاواں، کروڑے بھی میں ہی کھاواں، کلیجی پھپھرے بھی میں ہی کھاواں، تے گناہ بھی میرے ہی معاف ہون۔ اور بہت کریم تیری کریمی پہ قربان جاؤ۔ کیسا بندہ نواز ہے حضرت، اس کا قصور ہی کوئی نہیں، بالکل اتنا پیار اپنی مخلوق سے، اتنا پیار اپنے محبوب کی امت سے، اس نے کیا ہی کچھ نہیں، سود اس نے نہیں کھایا، حرام اس نے نہیں کھایا، رشوت اس نے نہیں لی، جناب جھوٹ اس نے نہیں بولا، بدنگاہی اس نے نہیں کی، زنا اس نے نہیں کیا، سارا کچھ تو اللہ معاف کرے، لیکن کیا ہے؟ چھری اس کے گلے پہ اور گناہ۔ حضرت اگر ہم پھر بھی ٹھیک نہ ہوئے تو پھر وہ دن بڑا ڈاٹا ہوگا، بندے اتنا دیکھ تیرے ساتھ کیا ہم نے، یہ لکھا نہیں ہے ایسا کچھ کتاب میں کہہ رہا ہوں، آواز پڑھ، بندے اتنا کیا ہم نے تیرے ساتھ، کتنی بار ہر سال ہم نے تجھے کلیئر کروایا، کبھی حج کر کے کلیئر کروایا، اللہ پیسے ہم نے دیے، توفیق ہم نے دی، ہمت ہم نے دی، تیرے دل میں ہم نے ڈالا، شیطان تو تجھے بہکا رہا تھا، وہی 13 لاکھ روپیہ حج تھا، وہ دماغ تے نہیں تیرا خراب، وہ 13 لاکھ کا بزنس کر کوئی، اگر پرائیویٹ حج تھا تو شیطان تو ڈال رہا تھا تیرے دل میں، وہ 25 لاکھ کا حج کرے گا، وہ 25 لاکھ کسی کام میں انویسٹ کر،
साल बाद 25 पता नहीं कितना बन जाएगा। शैतान तो बहका रहा था तुझे, और बंदे तू भी शैतान के बहकावे में आ रहा था। वो तो हमने तुझे दलेरी दी, और चल रब दे राह ला अल्लाह कहीं लख देगा। और क्या कहा, जो हज करके आता है वो ऐसे होता है जैसे उसकी माँ ने उसको आग ही जलाया। कितनी बार हमने तुझे क्लियर किया, कभी शबे बारात पे क्लियर किया, माफ कर दिए तेरे पिछले सारे, कभी 27वें पे क्लियर किया, माफ कर दिए तेरे सारे, कभी कुर्बानी पे क्लियर किया, कभी किसी और बहाने तुझे, लेकिन तू फिर भी बाज नहीं आया है। हम तुझे क्लियर ही करते रहे, हम तुझे थोते ही रहे, हम तुझे माफ ही करते रहे, लेकिन बंदे तू फिर भी बाज नहीं आया। कितनी बार हमने तुझे क्लियर किया। देखो ना जी, इधर होता है ना, बंदा कहता ही है ना, एक बार छड़ाओ, दूजी बार छड़ाओ, तीजी बार छड़ाओ, अग के बंदा कहता यार को खुदा दा खौफ का तेन किन्नी क बारी चढ़ावा, मैं तुझे कितनी बार छुड़वाऊंगा। अल्लाह हज़रत जी, बंदे का उस जात से कोई मवाजना नहीं, हम बंदे हैं, वो करीम जात है। लेकिन हज़रत जी मैं इसी पे बात खत्म करता हूँ। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, उस दिन जिससे सवाल हुआ वो फिर गया। उस दिन जिससे सवाल हो गया, जिससे पूछ लिया गया, वो फिर। इसलिए आओ चेक करिए अपने आप, तकवा अदल करें ते थर थर कमन, रुचियां शाना वाले फजल करें ते बख्शे जान, मैं देवी मुँह काले। आओ कोई फजल का बहाना बना ली, कोई फजल का बहाना बना ली। अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए, और अल्लाह हमें वो आँख दे दे कि जिससे हमें अपनी गलतियाँ नजर आए। अल्लाह हमें वो आँख दे दे जिससे हमें अपने ऐब दिखाई दे, क्योंकि इस वक्त हज़रत मेरी कौम उन आँखों से महरूम है। साढ़े को ही आखे जिदे नाल दूजे दे लभदे ने, अपने दुआ करो यार अल्लाह हमें वो आँख दे, हमें अपने है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो उसका हासिल है वो हमारे पास है। चलो मैं जाते जाते वैसे एक बात पूछने लगा हूँ। दुख और तकलीफ होती है माशाल्लाह। ईद ते सारे ने नवी जुती पाई, मस्जिद पा के आंदे डर लगन डे सी ना, चौकी ना कर दे। ये हमारा हाल है कि सबसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो सबसे आला जगह है मस्जिद ही है ना जी। मज़ार तो वो बाद में आते हैं किसी, ये तो मस्जिद है। वानल मसाजिद लिल्लाह, अल्लाह दा घर है भाई। और हाल हमारा ये है कि मेरे पाकिस्तान में जो सबसे बेहतरीन जगह है, जो सबसे आला हो अरफा जगह है, उत्थे भी साडा हाल है कि नवी जुत्ती पा के आंदे डर लगता। और जेड़े पा के भी आए सन अद्धा ध्यान उन्हों का नमाज आल सी, अद्धा जुत्तियां ने। ये हाल है मेरा, ये मेरी कौम का हाल है, ये मेरी कौम का हाल है कि मस्जिद में भी नई जूती पहन के आते हुए डर लगता है। अल्लाह इतने भी अज का कुछ नहीं सी होना, अल्लाह इधर तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, इधर इतना खौफ होता, इधर इतना खौफ होता। मैंने लोगों को SHO, मैंने लोगों को DC, मैंने लोगों को AC, मैंने लोगों को DPO के कमरे में बैठे हुए देखा है जी, साह नहीं उछाल दे कोई। लेकिन हाल हमारे ईमान का ये है कि मेरे रब दा घर, मेरे अल्लाह का घर, उधर भी नई जूती पहन के जाते हुए डर लगता है। फिर क्या है यार, कितने है तकवा। रोजे हमने रखे, दूसरी ईद हमने गुजार ली, शबरात हमने देख ली, स्तीनी हसी जाग ली, तकवा किधर है? इतनी बेएतबारी। इसलिए अपने आप को ठीक करिए। मौलवी सुलेमान अपने आप को ठीक कर, शुरू ना इंतजार कर।
کل کرانگا. وہ تیرا کل کدوں آنا ہے سلیمان؟ کنے کل تے تو لگا بیٹھا ہے؟ میں کل تو شروع کرانگا، اے میں کل شروع کرانگا. وہ ویکھیو کل کر دیاں کتے وہ والا کل نہ آ جاؤ جس کے لیے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وما علینا الا البلاغ